بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہیں، عبادت ہے فاطمہ، اور دستے مباہلہ میں پیمبر کو دیکھ کر کہنا پڑے گا جزو رسالت ہے فاطمہ، اور دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ۔ خدا کا دین تیری صبح و شام آن کی ماں، خدا کا دین تیری صبح و شام آن کی ماں، رکوع سجود میں تیرا قیام آن کی ماں، اور تیری ثنا کے لیے چاہیے جلی کا قلم، میری بساط میں کب ہے یہ کام آن کی ماں، اور دلوں کے شہر پہ جس کے علم کا راج ہوا، سنا ہے وہ بھی ہے تیرا غلام آن کی ماں، اور بطول جان کے تجھ کو رسول خود بن کے کیا علی نے تیرا احترام آن کی ماں، حسین تو نے بچایا حسین نے سب کو، تیری وجہ سے ہیں 12 امام آن کی ماں، اور امام ساتھ تھا اور میر کارواں تو تھی، سمجھ سے بالا ہے تیرا مقام آن کی ماں، اور زمین سے عرش تلک نور کا سفر کر کے گیا ہے تیرے ہی گھر کا طعام آن کی ماں، اور یزید اپنی ہی بستی میں ہو گیا گمنام، یہ تیری جیت ہے یا انتقام آن کی ماں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة علی وصیہ و وزیرہ و امینہ و اخیہ علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب و کل مطلوب طالب، امام المشارق والمغارب، سید الوصیین، ثم الصلاة علی خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین و فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین، بلند صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین الاجمعین، صلوات پڑھیے۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا ہے اس خدا علم جل کے لیے جو خالق کائنات، جو مالک کائنات ہے، جس کے قبضہ و قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہی ہے، وہ سامع الاصوات بھی ہے، مجیب الدعوات بھی ہے، رفیع الدرجات بھی ہے، وہ سوچ کا جاننے والا بھی ہے، جو ابھی آپ کے خانہ ذہن میں داخل نہیں ہوئی ہوتی، نہ صرف دعاؤں کا سننے والا بلکہ ان کا جواب دینے والا بھی ہے۔ یہ تو ہماری معرفت کی کمی ہے کہ ہم اس کا جواب محسوس نہیں کر پاتے، ورنہ وہ جو انی قریب المجیب بھی ہے، قریب بھی ہے، جواب دینے والا بھی ہے، وہ خداوند عالم کے جس نے
1,24,000 انبیاء کو برحق بھیجا انسان کی ہدایت کے لیے. میں نے کہا پھر ختم رسالت کے ساتھ رسالت کا دروازہ تو بند کیا، ہدایت کا دروازہ نہیں بند کیا. میں نے کہا جو اہل بیت کے ساتھ قرآن کو اور قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ساتھ رکھ کے جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں نے انسان کی ہدایت کا کتنا عظیم اہتمام کیا ہے. میں نے تھیوری بھی کی ہے اور میں نے پریکٹیکل بھی میں نے تھیوری بھی دی ہے، میں نے پریکٹیکل بھی جو ہے وہ دکھا دیا ہے. میں نے کہا کتاب ایک تھیوری ہے، پریکٹیکل جو ہے اہل بیت نے کر کے دکھایا ہے. میں نے کہا اللہ نے بتائیں کچھ صفتیں اپنی، عبادت کو لازم و ملزوم جو ہے وہ بندے پر قرار دے دیا گیا. میں نے کہا چونکہ عنوان گفتگو چل رہا ہے کہ عبادت عابد اب اور معبود. ہاں میں نے کہا عابد اور ہے، عبد اور ہے، معبود اور ہے، اور مفہوم عبادت کیا ہے. میں نے کہا مفہوم عبادت اگر صرف نماز پڑھنا ہوتا، توجہ چاہ رہے ہیں، مفہوم عبادت اگر نماز پڑھنا ہوتا، مفہوم عبادت اگر روزہ رکھنا ہوتا، مفہوم عبادت جو ہے اگر حج کرنا، زکوٰۃ دینا ہوتا، تو میں نے کہا ان عبادتوں کے، پر میں نے کہا یہ واجب عبادتیں ہیں، لیکن واجب کبھی کبھی ساقط بھی ہو جاتا ہے. یہ ساری عبادتیں ہیں لیکن واجب کبھی کبھی ساقط بھی ہو جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. میں نے کہا ہم پر واجب ہے، اس پر واجب نہیں ہے. ہم پر واجب ہے، اس پر واجب نہیں ہے، یعنی عمروں کا فرق بھی پڑ گیا، حالات کا فرق بھی پڑ جاتا ہے. گھر میں پوری ہے، باہر آتی جو واجب کی صورتیں جو ہیں وہ بدل رہی ہیں نا. میں نے کہا جو ہے واجب کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. میں نے کہا اللہ نے جو عبادت واجب کی، حج ہے استطاعت ہے تو کرو، نہیں تو نہ کرو. زکوٰۃ اگر استطاعت ہے تو دو، ورنہ نہیں. یعنی واجب ساقط بھی ہو سکتا ہے، واجب کی شکلوں میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا یہ اگر مفہوم عبادت نماز روزے اور حج زکوٰۃ کو سمجھ لیا جائے، یہ تو کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. کبھی ان کی شکل پوری ہوتی ہے، کبھی ان کی شکل جو ہے وہ آدھی ہوتی ہے. میں نے کہا عبادت تو وہ ہونی چاہیے، میں نے کہا کہ جو پہلی سانس سے ہو. عبادت تو وہ ہونی چاہیے جو پہلی سانس سے ہو اور انسان کے قبر کے میں جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہے. میں نے کہا ایسی کون سی عبادت ہے جو ہر ایک پر جو ہے وہ اللہ نے واجب جو ہے وہ قرار دے دی گئی ہے. میں نے کہا جو ہے تو بس جو ہے، میں نے کہا اگر جو ہے ایک بچہ ہے وہ نماز کی حالت میں یعنی واجب ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، میں نے کہا اس کا کیا پوچھا جائے گا. میں نے کہا اس پر تو عبادت تھی ہی نہیں. میں نے کہا لیکن عبادت اللہ نے لازم و ملزوم قرار دی ہے. اگر صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی عبادت ہوتی تو اللہ یہ نہ کہتا ذکر علی عبادت، ذکر علی عبادت، علی کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. پتا چلا صرف یہیں تک محدود ہو کے نہیں رہ جانا چاہیے. میں نے کہا عبادت کی ایک شام کو ڈھونڈتے رہیے. میں نے کہا اور اسی لیے جو ہے میں نے کہا عابد تو بن جاتے ہیں، عابد تو بن جاتے ہیں. میں نے کہا لیکن اب بننا بڑا مشکل ہے، اب بننا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. میں نے کہا چونکہ 2-3 دن سے ذکر کر رہی ہوں کہ ایک تھا عبدہو جس کو وہ معراج پر لے گیا. توجہ چاہ رہی ہوں. عبدہو میں نے کہا جس کو وہ معراج پر لے گیا، میں نے کہا وہ تھا عبدہو. میں نے کہا اب جب ہم نے نماز میں سلام پڑھا، توجہ چاہ رہی، ہم نے ایک اور سلام پڑھا، ایک نبی پر پڑھا ہے، ایک آل نبی پر پڑھا.
میں نے پھر پڑھا السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، ان پر جو ہے سلام ہے جو اللہ کے صالح عباد ہیں۔ میں نے کہا عبد کی جمع جو ہے وہ عباد ہیں۔ میں نے کہا یعنی کچھ پتا چلا ایسا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں۔ اچھا نماز سلام سے پہلے نماز تمام نہیں، سلام سے پہلے نماز تمام نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا جو ہے جب ہم نے یہ سلام کیا ان پر سلام جو اللہ کے صالح عبد ہیں، میں نے کہا صالح عبد بھی تیری نماز میں آ گئے، صالح عبد بھی جو ہے وہ تیری نماز میں آ گئے، اللہ جانے ان کا کام کیا ہے۔ میں نے کہا جو اتنے جو ہے صالح عبد ہیں، میں نے کہا ان میں میں نے جب دیکھا کہ وہ کون سے ہیں کہ جن پر سلام کیے بغیر میرا سلام مکمل جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو میں نے جب مولا ابو الفضل عباس کی زیارت کری تو اس میں جملہ تھا السلام علیکم یا عبد الصالح۔ میں نے کہا صرف عبد ہی نہیں کہا، عبد صالح کہا ہے، عبد صالح کہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو خاندانی رسالت کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا جس کے بارے میں نبی نے کہا ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ میں نے کہا تو یہ تو باتیں ہیں۔ میں نے کہا لیکن ہم نے دیکھا ہے، میں نے کہا اللہ بھی عابد کو نہیں لے کے گیا معراج، توجہ نہیں، غور نہیں کیا، اللہ عابد کو نہیں لے کے گیا معراج پر۔ میں نے کہا اللہ عبد کو بلکہ عبدہ کو لے کر گیا ہے معراج پر، معراج پر عبدہ کو لے کر گیا۔ عبادت جب حد سے بڑھتی ہے، عبادت جب حد سے بڑھتی ہے تو پھر اللہ کا بھی کہنا پڑتا ہے اے میرے حبیب اتنی نہ کر، ہاں اتنی نہ کر، جو ہے اتنی دیر جو ہے عبادت میں کھڑا نہ، یعنی عبادت کو گھٹایا جا سکتا ہے، عبادت کو گھٹایا جا سکتا ہے، عبدیت کو گھٹایا نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا تو میں ذکر ہو رہا تھا وہ کون سی عبادت ہونی چاہیے جو سانس کے پہلے لمحے سے واجب ہو اور قبر میں بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آئے۔ میں نے کہا ایک چیز ہوتی ہے واجب، ایک ہوتی ہے لازم، لازم میں نے کہا لازم واجب سے بڑا ہے، لازم واجب سے بڑا ہے۔ لازم کی نہ صورت بدلتی ہے، نہ لازم نہ ثابت ہوتا ہے، لازم ہر صورت میں ہے، ہر صورت میں ہے، جو پہلی سانس سے جو ہے وہ جو ہے ہو جاتا ہے۔ ہم نے جو ہے میں نے کہا اب جب آیا بچہ دنیا میں، ہم نے اس کے دائیں کان میں اذان دی، بائیں میں اقامت دی۔ میں نے کہا ایک جو ہے صورتحال ہے، اذان کے کچھ دیر بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، وقفہ آ سکتا ہے، اول وقت میں نہیں پڑھی، ہم نے تھوڑی دیر بعد پڑھ لی، میں نے کہا پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب اقامت کہہ دی، فقہ کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، جب ہم نے اقامت کہہ دی، میں نے کہا پھر ہمیں نماز فوری پڑھنی ہے، پھر ہم نے فوری جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ میں نے کہا یہ ابھی بچہ ہے، بچہ ہے، اس کے کام میں اقامت بھی کہی جا رہی ہے۔ ابھی تو اگر لڑکا ہے تو 13 سال کی عمر میں، لڑکی ہے تو 9 سال کی عمر میں واجب ہوگی۔ میں نے کہا آپ اقامت کر کے کون سی نماز کا کہہ رہے ہیں کہ واجب ہو گئی ہے، کھڑی ہو گئی نماز، قائم ہو گئی نماز ہے، قائم ہو گئی نماز۔ میں نے کہا جو ہے وہ، میں نے کہا یہ کون سی نماز ہے؟ پتہ چلا کوئی عبادت ہے ایسی،
کوئی عبادت ہے ایسی جو سانس کی پہلے لمحے سے جو ہے وہ واجب ہے؟ بچے کے کان میں اذان دے کر، اقامت دے کر، جب ہم نے کہا قد قامت الصلاۃ اور نماز قائم ہو گئی، میں نے کہا ہم نے 2 دفعہ اللہ کی گواہی دی، ہم نے 2 دفعہ نبی کی گواہی دی، پھر ہم نے علی کی ولایت کی گواہی دی۔ جیسے علی کی ولایت کی گواہی دے کے ہم نے کہا قد قامت الصلاۃ، اب نماز قائم ہو گئی۔ قرآن میں کسی جگہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ میں نے کہا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ پڑھنے والی ہے، یہ پڑھنے والی ہے، قائم کرنے والی نماز، کہ جس نے نماز کو قائم کیا۔ میں نے کہا نہیں مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دینا، میں نے کہا تم زیارت وارثہ کو پڑھتے ہو، زیارت وارثہ کو پڑھتے ہو، قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتی ہوں نماز آپ نے قائم کی ہے، نماز جو ہے وہ آپ نے قائم کی ہے، نماز آپ نے قائم کی ہے۔ پڑھنے والے پڑھتے رہے، پڑھنے والے پڑھتے رہے، قائم میرے مولا نے کی ہے۔ میں نے کہا اسی لیے قرآن میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، میں نے کہا پڑھنی ہم پر ہے، قائم وہ کرتے ہیں، قائم جو ہے نماز کو وہ کرتے ہیں۔ بس آج آپ نا عابد اور عبد کا فرق جو ہے وہ بتاتی ہوں۔ میں نے کہا عابد کون ہوتا ہے؟ عابد وہ جس نے نمازیں پڑھی، عابد وہ جس نے روزے رکھے، عابد وہ جس کی استطاعت ہوئی تو حج بھی کیا، استطاعت ہوئی تو جو ہے وہ زکوٰۃ بھی دیا۔ میں نے کہا اس کو کہتے ہیں عابد۔ عابد جو ہے عبادت کرنے والا۔ میں نے کہا شیطان سے بڑا عابد کوئی نہیں، ہاں شیطان سے بڑا۔ میں نے کہا جتنی نمازیں پڑھ سکتے، اس نے 6 لاکھ سال نمازیں پڑھی، ہم تو 60 برس اگر ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے کہا 60 بھی نہیں، اس میں سے بھی 9 ویسے نکال دو، اس میں سے ہر مہینے کے بھی نکال دو۔ میں نے کہا جو ہے، میں نے کہا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہماری جو ہے 25-30 سال سے زیادہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اس میں سے بھی اپنی مرضی کی جو چھوڑ دے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ میں نے کہا یعنی پتہ چلا ہمارے پاس یہ نمازیں جو ہیں وہ کم ہے۔ میں نے کہا تو بس جو ہے، میں نے کہا سب سے بڑھ کر جو ہے وہ نماز عبادت ہے۔ میں نے کہا اب عابد میں اور عبد میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے کہا وہ جو اللہ لے کے گیا تھا معراج پر، وہ عبدہ کو لے کر گیا۔ میں نے کہا بس یہیں سے میں آپ کو عبد سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ میں نے کہا لے کر گیا، میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے جب کوئی میری طرف بڑھے اور برابر، میں اس کی طرف جو ہے وہ بالشت بھر پڑتا ہوں۔ اگر کوئی حدیث قدسی ہے، میں تو حدیث قدسی وہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ نے جو ہے وہ مصطفیٰ پر نازل کی ہے۔ میں تو یہ ہمارے نبی کی ایمانداری ہے، کلام اللہ کو کلام اللہ رہنے دیا، اپنے کلام کو اپنا کلام رہنے دیا، حدیث قدسی کو حدیث قدسی رہنے دیا۔ حدیث قدسی ہے کوئی میری طرف پیر برابر بڑھے، میں اس کی طرف بالشت بھر بڑھتا ہوں، کوئی بالشت بھر برابر بڑھے، میں ہاتھ بھر بڑھتا ہوں۔ کہا جو ہے اللہ نے کہا اتنی تیزی سے میں اس کی طرف جاتا ہوں۔ میں کہا معراج میں نبی چلا براق پہ،
ادھر سے نبی بڑھا. ہائے ہائے، میں کا جملہ کہنا چاہ رہی ہوں، ادھر سے جب نبی بڑھا ہوگا، اللہ کہہ رہے جو میری طرف بڑھے میں زیادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں. جب نبی نے بڑھنا شروع کیا، لازمی اللہ نے بھی تو بڑھنا شروع کیا ہوگا. میں نے کہا بس وہ منزل آ گئی. میں نے کہا نبی تو تیزی سے، میں نے کہا چونکہ میں بیان کر چکی ہوں، براق چھوڑا، رف رف چھوڑا، بے رنگ چھوڑا. میں نے کہا اتنی تیزی سے نبی آ رہا تھا، اتنی تیزی سے خدا بڑھ رہا تھا اپنے بندے کی طرح. مقام کعبہ قوسین او ادنا آ گیا، مقام کعبہ قوسین او ادنا آ گیا. ایک جو ہے مقام ایسا آ گیا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، دونوں تیزی سے بڑھ رہے تھے. ایک مقام ایسا آیا کہ قریب تھا دونوں ایک ہو جاتے کہ درمیان میں ایک پردہ، درمیان میں ایک پردہ آ گیا جس نے عبد کو عبد رہنے دیا، معبود کو معبود. محمد علی نبی علی سید المرسلین سید المؤمنین ہدیائے درمیان میں ایک پردہ آ گیا جس نے عبد کو عبد رہنے دیا، معبود کو جو ہے وہ معبود جو ہے وہ رہنے دیا. میں نے کہا اسی پردے کا تو سارا کمال ہے. میں نے کہا یہ پردہ ہی تو وہ حد فاصل ہے. میں نے کہا جو عبد کو الگ بتاتی ہے، معبود کو الگ. میں نے کہا کعبہ قوسین او ادنا پہ اللہ نے کہہ دیا اوہا الا عبد کا. میں نے کہا عبد کا ذہن رکھیے گا، جہاں جہاں عبد کا لفظ آ رہا ہے اوہا الا عبد کا ما اوہا. پھر ہم نے اپنے بندے پہ وحی کی، جو بھی کی نہ بتایا اللہ نے، نہ رسول نے بتایا. فاوحا الی عبدک ما اوحا، ہم نے اپنے بندے پہ وحی کی جو بھی کی. میں نے کہا سب کچھ وقت گزرتا رہا گزرتا رہا، سب کچھ لکھا ہے لوح محفوظ میں. یہ جو وحی کی تھی نا، یہ لوح محفوظ میں بھی نہیں. یہ جو وحی کی تھی نا تو یہ لوح محفوظ میں بھی نہیں تھی. اگر لوح محفوظ میں ہوتی تو جبریل کو پتہ نہ ہوتی، جبریل کو پتہ نہ ہوتی. وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، جو ہے لوگ منتظر تھے کہ کیا ہے جو ما اوحا ہے، جو بھی کی جو بھی کی. میں نے کہا آیا 18 ذی الحج کا دن، 18 ذی الحج کا دن میرا نبی مقام غدیر تک پہنچا. اچانک جبریل نے نازل ہو کر کہا، میں نے کہا یہ نہیں پڑھی، میں اب سمجھا رہی ہوں. میں نے کہا پڑھ چاہے یہ کہا نازل ہو کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من قبل، کہا جو تجھ پہ پہلے نازل ہو چکا ہے اللہ کہہ رہا ہے پہنچا دے. پتا جبریل کو بھی نہیں. میں کہوں نا کسی سے نوکر سے جا کے ان سے کہہ دینا فلاں چیز مجھے دے دے جو میں نے کہی تھی. بیچ میں نوکر کو کچھ پتا نہیں وہ کیا تھی. اب جبریل بھی کہہ رہے ہیں بلغ ما انزل الیک، وہ پہنچا دے وہ پہنچا دے. اس ماں کا جو ہے نا جبریل کو بھی نہیں پتا کہ کیا پہنچا دے کیا پہنچا دے. ان کا آپ کو سرپرائز دینے کے عادی ہیں. میں نے کہا اللہ نے بھی قوم کو ایک سرپرائز دیا ہے. میں نے کہا جو جبریل کو بھی نہیں پتا، جو فرشتے کو بھی نہیں پتا کہ جو پہنچا دے ماں، وہی جب کعبہ قوسین اور ادنا پہ تو پہنچا تھا اور میں نے تجھ پہ جو وحی کی تھی ماں، تو جو ہے وہ پہلے ہی نازل ہو چکی تھی بات اب دہو
اور معبود کے درمیان. ٹھیک بات. اب درود اور معبود کے درمیان میں نے کہا اب جیسے ہی نبی نے سنا ہے, میں نے کہا پوری قدیر نے پڑھی, 2 جملے بس میں نے کہا جو ہے جیسے ہی جو ہے اعلان کی سنا, جو ہے رسول نے جمع کیا سب کو, اعلان کر دیا. ایسے نہیں کر دیا, ایسے ہی نہیں کر دیا کہ بس ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں نے کہا پالانوں کا منبر بھی بنا تھا, پالانوں کا منبر بنا تھا. میں نے کہا نبی نے پہلے پوچھا تھا میں کس کس کا مولا. نبی نے پوچھا تھا میں کس کس کا مولا. سب سے پہلے سلمان نے کہا میرا مولا. سلمان نے کہا میرا مولا. جیسے ہی سلمان نے کہا ابو ذر نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں. ابو ذر نے کہا میرا مولا میرا مولا میرا مولا. 1,30,000 صحابہ کی آوازیں جب میدان غدیر میں گونجی ہے میرا مولا میرا مولا. میں نے کہا جبریل نے سنا, جبریل نے کہا میرا مولا. میکائیل نے سنا میرا مولا. میں نے کہا بات اتنی اونچی گئی کہ جو ہے آسمانوں تک گئی. آدم نے سنا کہا میرا مولا, نوح نے کہا میرا مولا. کائنات کے ذرے ذرے نے جب میرا مولا کہا, میں نے کہا ادھر جو ہے جہاں نبی اعلان کر رہے تھے پیچھے تھے بیویوں کے خیمے, سیدہ نے کہا میرا مولا. توجہ. سیدہ نے کہا میرا مولا. جیسے ہی سیدہ نے میرا مولا کہا اور جو تھی خواتین انہوں نے بھی کہا میرا مولا. جب کائنات کے ذرے ذرے سے آواز آئی ہے میرا مولا, اس وقت نبی نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اللہ کا ارادہ اللہ کی تلوار من کنت مولا. برائے عصمت شاہ ولایت علی ولی اللہ ہدیہ میں نے کہا جیسے ہی آوازیں جو ہے وہ گونجی ہیں, میں نے کہا سب سے پہلی بیعت جو ہے میں نے کہا انسانوں میں سلمان نے کی. انسانوں میں جو ہے نا سلمان نے آگے بڑھ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. مبارک ہو یا علی, آپ جو ہے مولا تو تھے ہی, آپ کا اعلان مولایت ہو گیا. ایک مرتبہ بیعت کی ہے, ایک مرتبہ کا سلمان تو منا تو پہلے تھا, آج تو عبد حق بن گیا. تو منا تو پہلے تھا, آج تو عبد حق بن گیا. یعنی پتا چلا, توجہ چاہ رہی ہوں, پتا چلا جو علی کی ولایت کا اقرار کر لیتا ہے وہ صرف عابد ہی نہیں رہتا, وہ عبد بن جاتا ہے.
کے اس طرح کہہ دوں جو علی ولی اللہ کا اقرار کر لے وہی تو عابد نہیں رہتا، وہ مقام عبدیت پہ فائز ہو جاتا ہے، مقام جو ہے وہ عبدیت پہ جو ہے وہ فائز ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اسی لیے میں نے کہا ہم علی ولی اللہ کا اقرار کریں، ہم مقام عبدیت پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ حسین کے لشکری جب جو ہے علی ولی اللہ کا اور حجت کی ولایت کا اقرار کریں، وہ صرف عبد نہیں رہتے، وہ عبد صالح بن جاتے، وہ جو ہے وہ صرف عبد نہیں رہتے، وہ عبد صالح بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا اور جو ہے بس جو ہے یاد رکھنا، میں نے کہا جس کے دل میں جس کی ولایت اتنی آتی چلی جاتی ہے، میں نے کہا اسی لیے تو ہے۔ میں نے کہا علی کا ایک جملہ میں نے سنا، میں آج تک حیران تھی، کسی نے کچھ ترجمہ کر دیا کچھ ترجمہ کر دیا، میں نے کہا بس جو ہے میں نے کہا ہمارے دلوں میں محبت آ جائے، ہم عبد بن جاتے ہیں، ہم عبد بن جاتے ہیں۔ ایک موقع پر علی نے کہا انا عبد من عبید محمد، ایک موقع پہ علی نے کہا انا عبد من عبید محمد، کہا جو ہے جب ہمارے دل میں علی کی محبت آ جائے ہم علی کے جو ہے وہ عبد بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا علی کے دل میں جب نبی کی ولایت آتی ہے، ولی میرا نبی بھی تو ہے نا، انما ولیکم اللہ و رسولہ، ہمارے دل میں علی کی ولایت آ جائے ہم عبد بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا علی کے دل میں جب محمد کی ولایت آتی ہے تو علی کہتا ہوا نظر آتا ہے میں محمد کا عبد ہوں۔ میں نے کہا جب آتی ہے ولایت نبی کی دل میں تب علی جیسا کہتا ہوا نظر آتا ہے میں محمد کا عبد ہوں، نوکر نہ کہتا۔ نبی نے بیٹی نوکر کو دی تھی، میں نے کہا نوکر نہیں غلام نہیں ہے، میں محمد کا اطاعت گزار ہوں، میں محمد کا فرما بردار ہوں، میں محمد سے محبت کرنے والا ہوں۔ میں نے کہا کچھ نہ کچھ عبد کے معنی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتے جو ہے وہ چلے جا رہے ہوں گے، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ میں نے کہا جب تک کہ ہم اچھے عبد بن نہیں جاتے ہیں، اچھے عبد جو ہے وہ بن نہیں جاتے۔ میں نے کہا حسین کے لشکری عبد صالح، میں نے کہا ایسے عبد صالح ہیں کہ حسین کی نگاہ کرم جن پہ پڑ جائے، جن پہ نگاہ تطہیر پڑ جائے۔ میں نے کہا کوئی جو ہے میں نے کہا آسمان سے اترے بھی نہیں تھے، لیکن حسین کی نگاہ تطہیر نے سب کو پاک و پاکیزہ کر دیا۔ ایسے ہی تو نہیں، خاک کربلا میں جو ہے ان کا نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ان کا وہاں بچے بھی ہیں، وہاں خواتین بھی ہیں، لیکن حسین نے ایسے طاہر کر دیا، حسین نے ایسے طاہر کر دیا 3 دن بغیر پانی کے، بغیر پانی کے۔ میں نے کہا بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، میں نے کہا تو امام ایسا ہونا چاہیے۔ ہم یہی تو ہیں جو کہتے ہیں جب امام کی طاہر نظر پڑتی ہے تو صرف ظاہری نجاستوں سے نہیں، میں نے کہا بلکہ گناہوں کی نجاست سے بھی پاک کرتے ہیں۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے جلا ڈالتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ میں نے کہا تو بس ان سے وابستہ ہو جائیے، میں نے کہا گناہ بھی جھڑ جائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا عمل کا دامن چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ امام نے کہا اسی کے عمل میں نکھار پیدا ہوتا ہے جو ہمارا صحیح معنوں میں عبد ہے۔ جس کے دل میں ہماری ولایت ہے، محبت ہے، اس کے عمل میں اتنا نکھار پیدا ہوتا ہے۔ بس آخری جملہ فضائل کا، میں ان کا یاد رکھیے آپ جس سے پیار کرتے ہیں، آپ کا رہنا سہنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا لباس،
اس کی تابع، اس کے تابع ہوتا ہے. میں نے کہا ہم نے جس سے محبت کی اس کو یہ کلر پسند ہے، ہم یہ رنگ پہنیں گے، وہ ایسے پسند کرتا ہے ہم ایسے کریں گے، اس کو ہمارا ایسے بولنا پسند ہے ہم اس کا ایسے کریں گے. میں نے کہا تو بس یاد رکھیے گا، جب ہم دنیاوی چاہنے والے کی محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں، میں نے کہا تو پھر اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے جو وہ چاہتے ہیں ہم وہ کریں. میں نے کہا اور وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہماری محبت میں عمل چھوڑ دو نہیں. میں نے کہا انہوں نے تو ہر حالت میں عمل کر کے جو ہے وہ دکھایا ہے. میں نے کہا بس، میں نے کہا آج جو ہے وہ پرسہ اس کو دینا ہے. میں نے کہا کہ جو اگر قرآن بھی پڑھ رہی ہو ہیں تو میں نے کہا جو ہے سورج جس کا حیا کر دیتا ہے، میں نے کہا آج اس کو پرسہ دینا ہے. میں نے کہا وہ جو احسان کبھی غیر کا بھی نہیں بھلاتی، احسان غیر کا بھی نہیں بھلاتی. میں نے کہا آج تو اس کے بیٹوں کا ماتم ہے. میں نے کہا اس کے بیٹوں کو رونا ہے جو اپنے بیٹوں کو خود نہیں روئی. اجرکم اللہ، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا. میں نے کہا جو اپنے بیٹوں کو خود نہیں روئی. میں نے کہا آتی ہے زینب و محمد کی مجلس میں، لیکن پرسہ لینے ایک زخمی آتا ہے. حسین کہتے ہیں ہر مجلس میں زینب پرسہ لینے آئی، آج میں حسین پرسہ لینے آیا ہوں. میں نے کہا آج کا پرسہ حسین آپ سے اور محمد کا لینے آئے. میں نے کہا وہ زینب عالیہ جس نے قربان کر دیے اپنے لال اپنے بھائی پر. اجرکم اللہ. میں نے کہا کچھ مجبوری ہماری ہوتی ہے نا کہ ہمیں اپنے لیول سے نیچے آ کے بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ مجمع کی سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا مجھے اتنا بتاؤ کہ اگر کوئی بہن سے کہے بھائی کی جان جا رہی ہے تیری لے لوں یا بھائی کی، بہن فوراً کہے گی میری جان لے لے بھائی کو چھوڑ. ایسے ہی بہن بھائی کی محبت تو میری جان لے لے بھائی کی چھوڑ دے. لیکن ایک وقت آتا ہے جب یہ محبت بڑھ جاتی ہے، جب بہن کی شادی ہو جاتی ہے. میں نے کہا بہن کے بچے ہوتے ہیں، اس وقت اگر کوئی پوچھے نا بھائی کی جان چلی جائے یا بیٹوں کی، بہن کہتی ہے کاش ایسا وقت آنے سے پہلے مجھے موت آ جائے کہ مجھے ان دونوں میں منتخب کرنا پڑے کہ کون جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. لیکن ہائے زینب جس نے اپنے بھائی کی محبت میں، جس نے حجت کی محبت میں صبح سے انتظار کر رہی ہے کہ کب اونو محمد جو ہے وہ جائیں گے اور جو ہے ان کی شہادت کی خبر سنی. میں نے کہا بار بار جو ہے اونو محمد ماموں کی خدمت میں جاتے ہیں، ماموں اس نے جہاد عطا کیجیے. حسین سینے سے لگاتے ہیں، حسین روتے ہوئے واپس پلٹا دیتے، واپس جو ہے وہ پلٹا دیتے ہیں. لیکن جب زینب سے برداشت نہ ہوا، جب مسلم کے بچوں کے لاشیں آ چکے فضا سے کہا جا میرے بھائی کو بلا کے. بھائی آیا ایک مرتبہ کا بھیا میں جب تک جو ہے مطلع کو پرسہ نہیں دے سکتے جب تک میرے اپنے بچوں کے لاشیں نہ آ جائے. حسین نے کہا زینب، حسین کا مقدر یہ رہ گیا کہ جن کو اپنی گود میں کھلایا تھا
ان کے جو ہے وہ راشی جو ہے وہ دیکھوں. ایک مرتبہ کا کل کو اگر اماں نے مجھ سے سوال کیا تو نے اپنی اولاد کو میری اولاد پہ پیارا کیا، میں کیا جواب دوں گی؟ حسین خاموش ہوئے ہیں. ایک مرتبہ روتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے، بچوں سے کہا بھیا کی اجازت مل گئی. ایک مرتبہ دونوں بچوں کو قریب بلایا، قریب بلا کے کہا اور تو بڑا ہے، اور تو بڑا ہے، تیرے لیے 3 وصیتیں ہیں، اور محمد تو چھوٹا ہے، تیرے لیے جو ہے 1 وصیت ہے. کہا اماں وہ کیا؟ ایک مرتبہ کہا محمد تو چھوٹا ہے نا، دیکھ لڑتے لڑتے جب تم گھوڑے سے گرنے لگے میرے بھائی کو سلام کر کے اتر جانا، میرے بھائی کو سلام کر کے اتر جانا، آواز نہ دینا مدد کے لیے آواز نہ دینا. اچھا ماں. ایک مرتبہ زینب نے اور کو قریب بلایا، اور تیرے لیے 3 وصیتیں ہیں، اور تو بڑا ہے نا. لڑتے لڑتے جب میرے فراق تک پہنچے، میرے فراق تک پہنچنا، پانی کی طرف نہ دیکھنا، تجھ سے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے موجود ہیں. ایک مرتبہ کا اچھا اماں منظور ہے، اچھا اماں منظور ہے. تو دوسری شرط وہی ہے جو محمد کے لیے ہے، میرے بھائی کے مدد کے لیے نہ بلانا، مدد کے لیے نہ بلانا، بس سلام کر کے گھوڑے سے اتر جانا، سلام کر کے گھوڑے سے اتر جانا. اور نے کہا میں یہ بھی منظور ہے. اور تیسری شرط اور جو تیرے لیے ہے وہ یہ ہے، لڑتے لڑتے اتنا دور چلے جانا، لڑتے لڑتے اتنا دور چلے جانا کہ اکبر کی جاگیر سے باہر اکبر کی جاگیر سے باہر نکل جاؤ. ایک مرتبہ کہا اماں یہ شرط کس لیے؟ یہ شرط مولا عباس کے لیے بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا میں نہیں چاہتی میرا بھائی اتنی دور جائے، میرا بھائی اتنی دور جائے، تیرا لاشا جو ہے میں اٹھا کے لائے. لڑتے لڑتے دور نکل جانا. بس ایک مرتبہ دونوں بچوں نے کہا ماں ماں ہم آخری مرتبہ تجھ سے مل رہے ہیں. اماں خدا حافظ نہیں کرتی، اماں خدا حافظ نہیں کرتی. زینب نے کہا جس مقصد کے لیے جا رہے ہو خدا اس میں کامیاب کرے، کامیاب کرے. بچے تھے چھوٹے، جب بچہ جانے لگتا ہے وہ ماں سے کھاتے وقت رکھتا ہے. تو ایک مرتبہ کہا بس ماں دعا دی اور کچھ نہیں. اجرک میرے سامنے مائیں بیٹھی، بس اماں دعا دیے اور کچھ نہیں. علی کی بیٹی نے بے نیازی سے کہا اور کیا چاہتے ہو؟ چھوٹا آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہا اماں آخری بوسہ نہیں دے دوں، آخری مرتبہ پیار نہیں کرو گی. ایک مرتبہ کہا کام بھی ایسا کر کے آپ بوسہ بھی مل جائے گا، بوسہ بھی جو ہے وہ مل جائے گا. ایک مرتبہ کہا اگر ماموں نے کہہ دیا راضی ہے تب تو بوسہ ملے گا. زینب نے کہا میں کا بس دونوں چلے، بچے اتنے چھوٹے تھے، ہاتھ تھام کے عباس کے گھوڑے پہ اجرکم اللہ. حسین کی بہن کا گھر جانے والا ہے، میں کبھی مجھ کو پرسانا دینا. بس ایک مرتبہ میں دونوں چلے، ایسے لگ رہا تھا ایک طرف حیدر کرار لڑ رہے ہیں، ایک طرف جعفر تیار لڑ رہے ہیں. لڑتے لڑتے اچانک کسی نے کہا یہ دونوں جب تک اکٹھے رہیں گے تب تک جو کچھ نہیں ہو سکتا، ان دونوں کو علیحدہ کرو. بس ایک مرتبہ
کسی نے ساتھی محمد کے سینے پہ مارا، چھوٹا بچہ مولا پہ آخری سلام کرتا ہوا زمین پہ گرا ہے، زمین پہ گرا۔ حسین نے عباس کے ساتھ لیا، حسین سبوں کو چیرتے ہوئے بچے کی آخری سانسیں بدو حسین نے اٹھایا۔ ایک مرتبہ کا مامو آپ راضی ہے؟ حسین نے کہا میں راضی، میری ماں راضی۔ اشارے سے کہا جلدی خیمے میں لے چلو، جلدی خیمے میں لے چلو۔ حسین نے لات مسند پہ لٹایا، اشارے سے ماں کے قریب بلایا، ماں کے قریب، ماں قریب آئی۔ محمد کا اما مامو راضی، اما مامو راضی بوسا، زینب نے بوسا دیا۔ اتنے میں فوج میں شور ہوا، کون گھوڑے سے گر گیا، آخری سلام کون کا آیا؟ جیسے حسین آگے بڑھا، زینب نے دامن پکڑ لیا، دامن پکڑ کے کہا حسین یہ بتا کون کہاں گرا؟ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، کون کہاں گرا؟ حسین نے روتے ہوئے کہا سنا ہے بہت دیر، سنا ہے بہت دور گرا، کربل کی جاگیر سے بھی کر کے باہر گرا۔ زینب نے بھائی کی رضا پکڑی، ایک مرتبہ کا پھر جاگا رہا ہے، پھر جاگا رہا ہے، بہنوں کو لاشا لے لیں، کون کی میت لے لیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اتنی دور جائے گا، کون کا لاشا لے کے آئے گا؟ میرا حسین میرے سامنے بیٹھا ہے، اتنی دیر میں تیرا چہرہ، اتنی دیر میں تیرا چہرہ جو ہے وہ دیکھتے رہو۔ بس ایک مرتبہ زینب نے حسین کو نہیں جانے دیا، زینب نے حسین کو نہیں جانے دیا۔ میں نے کہا تھا 11-12 محرم کو سید سجاد نے جس کا لاشا جہاں، آخری جملہ پر نہیں، آخری جملہ، جس کا لاشا جہاں تھا وہیں پر دفنا دیا، اور آج بھی کربلا کی زمین میں نہیں ہے۔ کون کربلا سے باہر ہے؟ جب سجاد نے دیکھا تھا اور کے ناشے کو، جب بات نہ مانے بس سلام کر کے کر جانا، تو مما میرا سلام دنیا سے ملانا ہوگا۔ جیسے لوگوں نے پریشانی تک میں جانا چاہا تھا، ایک پیر ایسا آیا، کون کا ہاتھ ماتھے کے ساتھ بے مست ہو گیا، سجاد نے جیسے دفنا دیا۔ آج بھی قبر میں منتظر ہے کب امام کا ظہور ہوگا، مجھے میری ماں سے ملائیں گے یا قیامت میں ماں سے پوچھوں گا اماں تو راضی ہے، اماں تو راضی ہے، میرے نصیب کا آخری بوسہ۔ اللہ لعنت اللہ۔ دعا کرو امام کا جلدی ظہور ہو جائے۔ میں نے کہا رقیہ کو رقیہ کے بیٹے مل جائے، زینب کو زینب کا بیٹا مل جائے۔ میں نے کہا یہ وہ ماں ہے جو نہیں روئی، نہیں روئی ہے۔ میں نے کہا لیکن ماں تو ہے نا، لیکن ماں تو ہے نا، جب لوٹ کے آئی ہے نا 2 سال کے بعد، ماں کی تربت پہ آئی ہے نا، سارے درد بیان کرتی ہے۔
میں نے کہا ابھی اٹھی تھی، 2 قدم پلٹ کے پھر آئی ہے، ایک مرتبہ تو اماں 2 سال ہو گئے۔ اللہ تمہاری ماں کو سلامت رکھے، ماں کی سینے سے لگ کے سارے درد باہر آ جاتے ہیں۔ ان کے 2 قدم پلٹ کے بعد حسین یہ جملہ کہ اماں 2 سال ہو گئے کسی نے مجھے ماں نہیں کہا، ماں نہیں کہا۔ ان کا کتنا بڑا درد ہے نا زینب کے لیے، ان کا بس دعا کرنا میرے قائم کا ضرور ہو جائے۔ مگر زینب اسی لیے پتہ میرے مولا حسین نے کہا تھا جب بھی زینب پہ رویا کرو نا تو ماں کے رویا کرو، زینب کی بڑی حسرت ہے کوئی مجھے ماں بارے الہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک علیہ السلام، بارے الہ ہمارے پشے کو امام زمان اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے، بارے الہ جتنی بیویاں آئی ہیں ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے دامن گل مراد سے بھر جائیں، بارے الہ بانی مجلس کا یہ فرش رضا بچھایا مقبول و منظور فرمانا، بارے الہ ان کے وارث کو سلامت رکھنا، رزق روزی میں ترقی عطا فرمانا، بیٹی کے نصیب اچھے کرنا، بیٹوں کو نیک لائق فرما بردار بنانا، یہ ذکر ان کی نسلوں میں جاری و ساری رکھنا، بار الہ ان کی مرحومین کی مغفرت فرمانا، جتنی مومنات آئی ہیں بار الہ نام بنام سب کی حاجت روائی ہو، بار الہ نم دہرا کو بھی جلد از جلد صاحب اولاد کرنا، بار الہ بار الہ جن کو اولاد دیے ماں باپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرنا، امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرمانا، اور ہمارے چہروں کو اس قابل رکھنا کہ ہم ان کی بارگاہ میں شامل ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین